السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ایک معمول بنائے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور جتنا ممکن ہو سکے کسی کو تکلیف دینے والے کام نہ کریں، کسی کو ستانے والے کام نہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو ستا رہا ہوں یا مجھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مقام کا ایک بڑا حاکم تھا جس کا نام راوی بیان کرتے ہیں ابن عمرو لیث ہے، کہ بہت بیمار ہوا، اور اتنا بیمار، اب ظاہر سی بات ہے وہ حاکم ہے اور بادشاہ ہے، تو اس کے پاس نہ جانے کیسے کیسے ماہر سے ماہر ڈاکٹر، ماہر سے ماہر طبیب آتے ہوں گے اس کے علاج کی غرض سے، مگر ہر جگہ وہ علاج کراتا رہا، کہیں اس کو فائدہ ہوا ہی نہیں۔ اس کی بیماری وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی، بہت پریشان ہوا، حتیٰ کہ وہ علاج کرا کہ وہ عاجز آ گیا، بڑے سے بڑے طبیب، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ عاجز آ گیا، مگر بیماری وہ ختم ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کسی نے مشورہ دیا حاکم وقت سے، اے عمرو ابن لیث، ایک کام یہ کرو کہ اب یہ دوا کرا کر تو تھک گئے ہو، اب دعا کراتے ہیں، اور اس زمانے کے بہت بڑے ولی حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہیں، آپ ان سے دعا کروائیے، اور وہ مستجاب الدعوات بھی ہیں، یعنی جن کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے، آپ ان کو بلائیں اور ان سے دعا کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ دوا نے جو اثر نہیں دکھایا ہے، دعا کو اثر دکھا دے گی، آپ ان کو بلائیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ پیغام پہنچائے گا کہ آپ کو حاکم وقت بلا رہے ہیں، اور حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، جس کے تحت آپ حاکم وقت کے پاس پہنچے۔ حاکم وقت نے کہا کہ اے سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میرے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، میں بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے شفا یابی کی دعا فرمائیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا تو ایسے شخص کے لیے قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اے ابن عمرو، تیرے قید خانے میں تو بہت سارے ایسے بے گناہ قیدی قید میں ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر تو نے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، تو ان تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دے، بے گناہ قیدیوں کو تو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر! حضرت سہل کا یہ کہنا تھا کہ اس موقع پر حاکم وقت نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ قید خانے میں جو قیدی ہے ان تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کرنے لگا۔ اللہ اکبر! جب یہ معاملہ پیش آیا، اس موقع پر حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، جس طرح تو نے اسے نافرمانی کی ذلت دکھائی ہے، اسی طریقے سے فرما برداری کی عزت اسے دکھلا دے، اور اس کے باطن کو جس طریقے سے تو نے لباس توبہ پہنایا، اسی طریقے سے اس کے ظاہر کو تو لباس عافیت پہنا دے۔ اللہ اکبر! اب اتنا کہنا ہی تھا، اللہ کے ولی کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ بیان کیا جاتا ہے حاکم وقت جو تھا وہ فوری طور پر بالکل صحیح و سالم تندرست ہو کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بالکل صحیح و سالم ہے، تندرست ہے، تو اس نے اسی موقع پر بہت سارا مال انعام کے طور پر اور ساری چیزوں کو حضرت سہل کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور، یہ میری جانب سے نذرانے کے طور پر قبول فرمائیے۔ حضرت سہل نے ان تمام کی تمام چیزوں کو قبول نہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو نصیحت فرمائی، اور وہاں سے آپ رخصت ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس سے بات ہمیں اچھے انداز سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کبھی کبھار ایسی بیماریاں آتی ہے کہ جس سے دوائیں کر کے مریض عاجز آ جاتا ہے اور فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اپنے کیوں پر شرمندہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
دیکھیں انشاءاللہ العظیم کس طریقے سے بیماری جو ہے وہ شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔